اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور نہ پکار اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ حکم اسی کے لیے ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ محترم احباب، گزشتہ کئی دنوں سے گلے کی شدید خرابی کی وجہ سے درس کے لیے حاضر نہیں ہو سکا۔ مکی مسجد اور خالد مسجد میں بھی درس نہیں ہو رہا تھا۔ آج کچھ بہتری الحمدللہ محسوس ہو رہی ہے، اگرچہ کسی حد تک ابھی بھی گلے میں خراش وغیرہ موجود ہے، لیکن چونکہ وہ مسلسل جو عنوان چل رہا ہے اس میں خالد مسجد اور مکی مسجد میں درس نہیں ہوا، تو اس لیے میں نے قرآن حکیم کھولا ہے۔ یہ مقام سامنے آیا ہے۔ سورہ عنکبوت کی ابتدا بھی میرے سامنے ہے اور سورہ قصص کی انتہا بھی میرے سامنے ہے، لیکن سورہ عنکبوت کی ابتدا کے متعلق جہاں تک مجھے یاد ہے، اسی طرح قرآن حکیم کھولنے پر کچھ عرصہ پہلے ایک درس ہو چکا ہے۔ ممکن ہے کہ یہاں نہ ہوا ہو، مکی مسجد یا خالد مسجد میں ہوا ہو، لیکن بہرحال قریب چونکہ اس پر درس ہو چکا ہے اور مجھے وہ پوری طرح یاد نہیں کہ یہاں درس ہوا تھا یا کسی اور مسجد میں، تو اس کے بجائے پھر میں نے سورہ قصص کے آخر کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکار۔ اس میں خطاب کیا جا رہا ہے خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ دیکھیں، اس سے جو پچھلی آیت مبارکہ ہے نا، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں خطاب خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، کہ تجھ کو وہ اللہ کی آیتوں سے روک نہ دے بعد اس کے کہ وہ آیتیں تیری طرف نازل کی جا چکی ہیں۔ تو آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی نازل کی گئی ہیں، تو یہ آیت مبارکہ واضح کر رہی ہے کہ خطاب خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ وَلَا تَدْعُوا صیغہ واحد کا ہے، تو پھر آپ ہی کو خطاب ہے۔ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکار۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ وَلَا تَعْبُدْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی بندگی نہ کر، یہ نہیں فرمایا اللہ رب العزت نے، بلکہ فرمایا کہ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، تعبد نہیں فرمایا، وَلَا تَدْعُوا فرمایا،
کہ نہ پکار، حالانکہ آگے لفظ جو ہے الہ، معبود، تو دوسرے معبود، تو اس کی مناسبت سے بظاہر یوں لگتا تھا کہ جملہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی بندگی نہ کر۔ معبود کے ساتھ بندگی کا لفظ جو ہے وہ زیادہ بظاہر مناسب لگتا ہے، لیکن اللہ رب العزت زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سا لفظ زیادہ مناسب ہے۔ ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ جب معبود کا تذکرہ ہے تو اس کے ساتھ پھر پکار کی بجائے بندگی کا تذکرہ ہونا چاہیے، کیونکہ معبود اور عبادت کا آپس میں تعلق ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بندگی اور عبادت کا لفظ بولنے کی بجائے پکار کا لفظ بولا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکار نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو عبادت ہے تو اس کا بھی مغز اور نچوڑ جو ہے وہ پکار ہی ہے۔ جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے۔ بہت بڑی مشہور حدیث ہے یہ۔ اور دوسری حدیث مبارکہ وہ بھی جامع ترمذی کے اندر ہی موجود ہے، اس میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر لفظ ہے، اس میں یہ لفظ ہے کہ الدعاء هو العبادت، کہ دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ ہوا کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے، اور دوسری میں تو اصل عبادت اسی کو کہہ دیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ بندہ جس وقت کسی کی بندگی کرتا ہے تو انسان کو فطری طور پر لالچی پیدا کیا گیا ہے، انسان کے اندر کچھ نہ کچھ لالچ اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اور کچھ لالچ اچھے لالچ ہوتے ہیں، ہر لالچ برا لالچ نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے یہ ایک بڑا اچھا لالچ ہے، اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما دے بڑا اچھا لالچ ہے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے بڑا اچھا لالچ ہے۔ وہ جو سارے لالچ جن کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں وہ لالچ ہی تو ہیں، اور وہ اچھے لالچ ہوتے ہیں، یا اللہ اولاد عطا فرما دے، یا اللہ صحت عطا فرما دے، یہ سارے لالچ ہیں۔ لالچ کا لفظ جو ہے وہ اچھے لالچ بھی ہوتے ہیں، برے لالچ بھی ہوتے ہیں۔ عموماً اگرچہ لالچ کا لفظ اس میں ایک تاثر برے والا جو ہے وہ زیادہ معروف ہو چکا ہے، اس لیے لوگ بول دیتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے، لیکن یہ بری بلا ہر قسم کا لالچ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، چونکہ جس وقت کوئی بندگی کرتا ہے نا، جس وقت کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے نا، خواہ وہ اللہ ہی کی بندگی کرتا ہے، موحد ہے، یا وہ مشرک ہے کسی غیر کی بندگی کرتا ہے، تو اس کے دل میں کوئی نہ کوئی لالچ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، اگر لالچ نہ ہو تو وہ بندگی بھی نہیں کرتا۔ ہمارے دلوں میں بھی لالچ ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اچھی جگہ عطا فرما دے، جنت میں ٹھکانے عطا فرما دے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس لیے ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، غیروں کی جو بندگی کرتے ہیں نا، ان کے دلوں میں یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ بھی ہمارے سارے حال سے باخبر ہے اور وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے وہ غیروں کی بندگی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ اور صحیح عقیدہ جو قرآن حکیم سے ثابت ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ سب کچھ جاننے والا وہ صرف ایک اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں کہ جو ہمارے ہر حال سے باخبر ہو، اور سب کچھ کر سکنے والا وہ صرف ایک اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں کہ جو ہمارے سارے کام سنوار سکتا ہو، ہماری بگڑی بنا سکتا ہو۔ تو چونکہ عبادت جو کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے۔ اس کی واضح مثال ہے کہ جس وقت بچوں کے امتحانات ہوتے ہیں نا، تو ان دنوں میں مساجد میں وہ آنا زیادہ شروع کر دیتے ہیں۔ باقی سارا سال جو ہے وہ کہتے ہیں یار پڑھائی دی بھی نہیں،
محنت ہوندی ہے تو وقت ہی نہیں ملتا، 5 وقت کون مسجد چاہتا رہے۔ حالانکہ امتحانوں کے دنوں میں پڑھائی کا برڈن تو زیادہ ہو چکا، لیکن پڑھائی کا بوجھ زیادہ ہونے کے باوجود اب ایک لالچ ہے نا، تو اب لالچ ہے تو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، سجدے لمبے کیے جا رہے ہیں۔ جب بھی کوئی کسی مشکل کے اندر پھنسا ہوتا ہے ان دنوں میں اللہ رب العزت کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ عام حالات میں قرآن حکیم ساری زندگی اس نے کھول کے نہیں دیکھا، مشکل میں پڑا ہے تو مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتا دو، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا بھی تو اللہ کی بندگی ہے، وظیفہ پڑھنا بھی اللہ کی بندگی ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی عبادت کا انداز جو ہے اس میں آگے بڑھتا ہے کہ جب اللہ کو راضی کرنا ہے، جب لالچ دل میں زیادہ موجود ہے۔ تو چونکہ بندگی ہوتی ہی ایک لالچ کی وجہ سے ہے، ایک پکار کی وجہ سے ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ یہاں پر واضح فرما دیا کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل عبادت جو ہے وہ پکار ہے، تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کو پکارنا ہی تو عبادت ہے، تو یہ اللہ کو پکارنا جو عبادت ہے یہ اللہ ہی کے لیے رکھو، یہ کسی اور کے لیے نہیں رکھنی۔ اللہ اللہ۔ اور پھر ایک دوسرا لفظ یہاں پر بڑا قابل توجہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ اللہ اللہ۔ ایک ہوتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا، اور ایک ہے اللہ کو بھی پکارنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا۔ اللہ اللہ۔ یہاں پر اس دوسری چیز کا تذکرہ ہے، یہاں پر اللہ کو چھوڑنے کا تذکرہ نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کسی اور کو نہ پکارو، یہ نہیں اللہ نے فرمایا، بلکہ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، مع اللہ، اللہ کے ساتھ۔ اللہ اللہ۔ تو گویا کہ یہاں پر ان کی بات نہیں ہو رہی جو دہری ہیں، اللہ کے منکر ہیں، یہاں پر ان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو شریک بنا دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو، اللہ کی صفات میں شریک بنا دیتے ہیں، دعا اور پکار میں شریک بنا دیتے ہیں، عبادات میں شریک بنا دیتے ہیں، تو یہاں ان کی بات ہو رہی ہے کہ لوگوں اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو۔ اب یہاں پر خاص خطاب تو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی اور کو پکارنا تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی میں شرک کا شائبہ تک بھی کبھی ممکن نہیں، بلکہ کسی صغیرہ گناہ کا بھی شائبہ ممکن نہیں۔ شرک تو بہت بڑا ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو اللہ کے سوا نہیں پکارنا یا اللہ کے ساتھ نہیں پکارنا، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے سمجھایا، انسانیت کو جا رہا ہے کہ لوگوں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو نہیں پکارنا، وہ تو اور زیادہ گھنونی چیز ہے نا، وہ بطریق اولا ثابت ہو جائے، اور اللہ کے ساتھ بھی کسی اور کو نہیں پکارنا کہ ادھر یا اللہ مدد بھی ہو رہی ہو اور ساتھ ہی یا رسول اللہ مدد بھی ہو رہی ہو، یا اللہ مدد بھی پکارا جا رہا ہو، یا علی مدد بھی پکارا جا رہا ہو، یا اللہ مدد بھی پکارا جا رہا ہو، یا غوث پاک مدد بھی پکارا جا رہا ہو، اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ لوگوں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا معبود ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر کیوں پکارنے غیروں کو؟ پکار کے لائق تو ہے ہی وہ اللہ۔ یہاں پر الہ کا معنی واضح ہو گیا، معبود یعنی وہ کہ جس کو پکارا جائے، کیونکہ بات پکار کی ہو رہی ہے، تو یا اللہ لوگوں پکار کے لائق تو ہے ہی اللہ، تو پھر اللہ کے سوا کس کو پکارتے ہو؟ کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کے ساتھ بھی کس کو پکارتے ہو؟ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اس اللہ رب العزت کے علاوہ ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے، تو جو ہلاک ہو جانے والے ہوتے ہیں وہ معبود نہیں ہوا کرتے، جن کے اوپر وفات آ جانی ہے
وہ معبود نہیں ہوا کرتے۔ اللہ اللہ۔ اب اللہ رب العزت یہاں پر صرف ایک استثناء کر رہے ہیں، الا وجہہ، سوائے اس کی ذات کے۔ اللہ نے اور کوئی استثناء نہیں کیا، صرف اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کے اوپر وفات نہیں ہے، باقی ہر ایک کے لیے وفات ثابت ہے، ہر ایک کے لیے ہلاکت ثابت ہے۔ بڑی سے بڑی عظیم ہستی کیوں نہ ہو مخلوق میں سے، ہر ایک نے فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، جو بھی اس دھرتی پہ ہے ہر ایک نے فنا ہونا ہے، صرف ایک باقی رہنے والی ذات ہے اللہ رب العزت کی، باقی ہر ایک کے لیے فنا ہے، وہ اکیلا باقی ہے۔ تو جو فنا والے ہیں، جو ہلاکت والے ہیں، جن کی وفات ہو جانی ہے، تو وہ معبود نہیں ہو سکتے، ان کی پکاریں نہیں کی جا سکتی۔ پکار اس کی ہے کہ جو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ سننے والا ہے۔ لہ الحکم، فیصلے بھی اسی کے چلتے ہیں، حکم اسی کا چلتا ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی جو ہے حکم کے مطابق سارے جو ہے وہ عمل کر رہا ہے۔ ایک ذرہ بھی اگر کسی جگہ سے سرک کے دوسری جگہ پہ جاتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ تو ساری کائنات کے اندر اس کا حکم چلتا ہے۔ لوگوں، ساری کائنات میں جب اس کا حکم چلتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم نے لوٹایا بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ اللہ اللہ۔ آیت کی ابتدا ہوئی ہے واحد کے صیغے سے، لیکن انتہا ہوئی ہے جمع کے صیغے سے۔ ابتدا میں وَلَا تَدْعُوا خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا، لیکن میں نے بتلایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے سنانا امت کو مقصود ہے۔ اس کا اظہار اللہ نے کر دیا، الیہ ترجعون، لوگوں تم نے اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے۔ یہاں پر اللہ نے جمع فرما دیا، یہاں پر اکیلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں فرمایا کہ بس آپ نے اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے، یہاں جمع فرما دیا کہ اس کی بارگاہ میں تم نے جا کے حساب دینا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اگر پکارتے رہو گے تو کیا حساب دو گے اس کی بارگاہ میں، جبکہ اس نے اس چیز سے منع کیا ہے، اور اس چیز کے ساتھ اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس چیز کو کبھی نہیں بخشتے کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے 18 نبیوں کے باقاعدہ نام لیے، 18 نبیوں کا باقاعدہ نام لے کر پھر آگے کہا کہ ان کی اولادوں میں، ان کے بھائیوں میں بھی مزید نبی، ان کے آباء میں اور نبی۔ اللہ اللہ۔ ان سب کا تذکرہ کر کے کہا کہ اگر یہ سارے جو ہیں اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ اللہ اللہ۔ لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر یہ نبی تک بھی شرک کرتے تو جو کچھ بھی اعمال کرتے ہیں وہ سارے برباد ہو جاتے۔ اللہ اللہ۔ تو شرک جو ہے یہ اتنی بری چیز ہے کہ جو سارے اعمال کو برباد کر دینے والی ہے۔ لوگوں تم پھر وہاں پر کیا لے کے جاؤ گے؟ اگر تم شرک کر رہے ہو ساتھ تو اعمال نامہ تو سارا تمہارا گناہ جو ہے نیکیوں والا تو ختم ہو چکا، برباد ہو چکا، تو اس کی بارگاہ میں کیا پیش کرو گے؟ کچھ پیش کرنے کے لیے ہے ہی کوئی نہیں، وہ سارے اعمال برباد ہو چکے۔ اسی لیے مشرک کے لیے ترازو تک بھی قائم کوئی نہیں ہونا۔ ترازو تو تب قائم ہونا کہ کوئی نیکی والے اعمال بھی تو ہوں، لیکن اس کے تو نیکیوں والے سارے ضائع ہو چکے، برباد ہو چکے، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے بخشش ہے ہی کوئی نہیں، شفاعت تک بھی نہیں ہو سکے گی، سفارش تک بھی نہیں ہو سکے گی۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بہت زیادہ وسعت ہے، لیکن اس کے باوجود شفاعت تک بھی نہیں ہو سکے گی۔ تو کتنا بڑا بد نصیب ہے جو شرک کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری عوام کو صحیح قرآن حکیم کے سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔